أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العلي العظيم. سامعین محترم، عشق اہل بیت کے تقاضے ہمارا عنوان گفتگو ہے، اور یہ فکر و بحث کا 7واں مرحلہ ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو باتیں کل کی حد تک گزارش کی، اس کا مغز اور ماحصل کہ راہ عشق میں قدم بڑھانے کے لیے لازم ہے کہ پہلے انسان یہ سمجھ لے کہ وہ کس راہ کا مسافر ہے اور اس کی منزل کیا ہے۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا مقصود، مطلوب، آئیڈیل، آدرش وہ جتنا بلند ہوتا ہے، اس کی شخصیت بھی اتنی ہی بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک انسان اگر زندگی میں صرف شہرت حاصل کرنا چاہے اور اسی کو اپنا مقصد بنائے کہ مجھے شہرت ہی حاصل کرنی ہے، تو پھر ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ وہ کہتا ہے چلو بدنام ہو جائیں، اسی سے نام ہو جائے گا۔ ایک انسان اگر زندگی میں دولت کو اپنا مقصود بنائے اور بس اس کے علاوہ کچھ اور اس کا مطمع نظر نہ ہو، تو پھر اپنی قوم کا سودا کر کے بھی دولت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، دواؤں میں ملاوٹ کرنی پڑے، لوگوں کو زہر دینا پڑے، لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کر بلند ہونا پڑے، مگر یہ کسی بھی قدم سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اس لیے کہ مقصود ہی وہ ہے۔ تو جتنا بلند انسان کا مقصود ہوگا اتنی ہی اس کی شخصیت بلند اور اتنا ہی اس کا راستہ مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، آسانی کا راستہ نہیں ہے۔ یہ بہت آسان ہے کہ انسان زندگی میں بس کامیاب ہونا چاہے اور کامیاب ہونے کے لیے ہر راستے کو اپنانے کو تیار ہو، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ مشکل اس کے لیے ہے کہ جو یہ جانتا ہے کہ میں اس دنیا میں عبث اور بیکار نہیں آیا، یوں ہی نہیں بھیج دیا گیا، میں اس دنیا میں آیا ہوں اس لیے کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے، میری آزمائش چل رہی ہے، اور جب یہ آزمائش کا تصور لے کر راہ عشق میں قدم رکھتا ہے تو جتنی مصیبتیں بڑھتی ہیں اس کا عشق چہکنے لگتا ہے اور زیادہ۔
لطف آنے لگتا ہے کہ ہاں. کسی نے نظام الدین اولیاء سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ اس راہ عشق میں اتنی آزمائشیں کیوں ہیں، اتنے امتحان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے پلٹ کے کہا یہ امتحان اس لیے ہیں کہ کوئی کم ظرف دعوی عشق نہ کرنے پائے، کم ظرف دعوی عشق نہ کرنے پائے. یہ راہ عشق ہے، اس میں جو بڑھے تو سوچ کے بڑھے، دیکھ کے بڑھے، سمجھ کے بڑھے کہ ہر چیز کی قربانی دینی پڑے گی. کاروان حیات چل ہی رہا ہے قربانیوں پر، اور اس قربانی کا محرک عشق ہے. اگر آپ دیکھیں پوری زندگی انسان کی جو چل رہی ہے وہ قربانی کے اوپر ہی چل رہی ہے. ایک ماں قربانی دیتی ہے تو گوشت کا لوتھڑا انسان بن جاتا ہے. ایک باپ قربانی دیتا ہے، اس کی کمر جھک جاتی ہے، بچہ جوان ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں گھس جاتی ہیں، اس کے بدن میں طاقت آ جاتی ہے. ایک کسان قربانی دیتا ہے تو فصلیں وجود میں آتی ہیں. ایک سائنسداں قربانی دیتا ہے تو ایجادات کی دنیا آباد ہوتی ہے. ایک استاد قربانی دیتا ہے تو شاگرد لائق بنتا ہے، اور ایک شہید قربانی دیتا ہے تو مرتا ہوا معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے. ہر قدم پر قربانی ہے جو چاہیے. اور اسی لیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایک لفظ میں بتا سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، تو ایک لفظ میں اسلام کا ترجمہ ہوگا قربانی. اسلام یعنی قربانی، اسلام یعنی ایثار، اسلام یعنی اپنی پسند و ناپسند کو کسی اور کے سانچے میں ڈھال لینا، کسی اور کی شخصیت کے مطابق اپنے آپ کو کسی اور کی راہ پہ ڈال دینا کہ بس ہم اسی راہ پہ بڑھتے چلیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ میں نے جو عرض کیا کہ عشق کا مل جانا یہ کمال نہیں ہے، اس کا پروان چڑھانا کمال ہے. ایک بچے کو پھول اچھا لگتا ہے، وہ دوڑ کے اس پھول کو توڑ لیتا ہے، یہ محبت ہے. اس محبت میں اس نے اس پھول کو توڑ لیا. لیکن محبت کو پروان کیسے چڑھایا جائے یہ ابھی اس کی عقل نہیں جانتی، لہذا اس کی پنکھڑیوں کو توڑ کے اسے برباد کر دیتا ہے. تتلی کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے، پکڑ لیتا ہے، اس کے پروں کو توڑ کے اسے زخمی کر دیتا ہے. لیکن یہی جب باشعور ہوتا ہے پھر اس کی گلابوں سے محبت پروان چڑھتی ہے، اور اب یہ اسے توڑتا نہیں بلکہ کانٹوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، موسم کی سختی سے اسے بچاتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ شاخ گل پر محفوظ رہے تاکہ سارا عالم مہکتا رہے، سارا گلشن مہکتا رہے. یہ ہے اگلا مرحلہ کہ انسان یہ سمجھ لے کہ پروان کیسے چڑھانا ہے اس عشق کو جو ہمیں مل گیا. تو عشق کو پروان چڑھانا یہ آسان نہیں ہے. میں آپ سے کہنے لگوں کہ ذرا آہ آہ کیجئے تو کیا میرے کہنے سے آپ کرنے لگیں گے؟ لیکن اگر کسی کے سر میں شدید درد ہو تو میرے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر میں روکنا بھی چاہوں گا تو وہ آہ آہ کرے گا. یہی معاملہ عشق کا ہے. اگر دل میں عشق ہوگا تو معشوق کو مصیبت میں دیکھ کر آہ آہ بھی کرے گا، آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے. جہاں عشق پھر اس کے سامنے کامیابی کی راہ آئے گی. کون ہے کامیاب؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم المفلحون. کون فلاح پانے والے اور کامیاب ہیں؟ جو راہ عشق میں ہجرت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اپنا مال بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنی اولاد بھی قربان کر دیتے ہیں. پھر ان کے درجے اللہ کے نزدیک بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. دنیا سمجھ رہی ہے لٹ گئے، ختم ہو گئے، مٹ گئے، مگر اصل میں یہی ہیں جو کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے کہ اب فرشتے رشک کرتے ہوئے نظر آ رہے.
ہاں، کیونکہ حقیقت کیا ہے انسان کی، میں نے عرض کیا تھا، پھر بتایا گیا بار بار، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بلند ہونے پر آئے بلند ہو، گرنے پہ آئے اسفل سافلین، سوائے ان کے جو ایمان. دوسری جگہ بتایا گیا، دوسری جگہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فقصونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر. اللہ نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، مٹی کے جوہر سے، پھر اس کو ایک محفوظ جگہ پر نطفہ قرار دیا، ماں کے بطن میں پہنچ گیا، کتنی محفوظ جگہ ہے، نطفہ قرار دیا. پھر خلق کے مرحلے آگے بڑھے، اس کو علقہ بنایا، ایک گوشت کا لوتھڑا بن گیا، پھر مضغہ بن گیا، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت، اور پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ اسے بیان نہیں کیا بلکہ کہہ دیا سما. اس کے بعد یہ ایک دوسری ہی چیز بن گیا، ایک دوسری، فَقَصَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر یہ ایک دوسری ہی چیز بن گیا. وہ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ دوسری چیز کتنی قیمتی ہے اس کے لیے کہہ دیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یعنی یہ سارے مرحلے جو تمہارے سامنے گزر رہے تھے یہ اس دنیا کے مرحلے تھے، مگر اب جب ہڈیاں آئیں، گوشت چڑھا، اب اس کے اندر اس نے اپنی روح داخل کری تو یہ کچھ اور ہی بن گیا، اور پھر کہا کہ وہ احسن الخالقین ہے. تو یہ مرحلے ہیں، اس زمین کے مرحلے طے کیے اور زمین کے مرحلے طے کر کے یہاں آیا. اب وہ قیمتی چیز آ گئی کہ یہ بیش قیمتی ہو گیا، اب اس کو اپنے آپ کو وہاں محفوظ رکھنا. اس کے لیے قربانیاں قربانیاں قربانیاں. ہجرت کرو گے آسان نہیں ہے، وطن ترک کرنا پڑے گا. مگر میں نے عرض کیا کہ جب عشق پیدا ہو جائے تو اب عاشق کانٹوں کی راہ پر چلنا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے. یہ تپتے ہوئے صحرا کو اپنے پیروں کے آبلوں سے ٹھنڈا کر کے ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یہ نو کے سنا پہ چلا جائے تب بھی اپنے معشوق کا کلمہ پڑھتا ہوا اور اس کی مدح کرتا ہوا نظر آتا ہے. دنیا دیکھ لے، اسی لیے تو کہا کہ اپنے آپ کو پہچانو اور ان کو پہچانو. میں نے عرض کیا تھا کیوں یہ کہ کل جو گفتگو تھی کہ کیوں عالم میں اتنے اعلیٰ عرفہ اور ایسے معبود کی بارگاہ کے بندے، عالم انوار کے عبادت کرنے والے کیوں آئے اس دنیا میں؟ ایسوں کے درمیان کے جنہوں نے قدر نہ کی، ایسوں کے درمیان کے جنہوں نے زخم دیے، جنہوں نے مسلسل اذیتیں دی. کیوں آئے عزیزو؟ یہی غور کرنا ہے اور پھر سمجھیے کہ ہماری قدر و قیمت کیا ہے. یہ وہاں سے یہاں کیوں آئے؟ اس لیے کہ گرے ہوئوں کو اٹھانے کے لیے جھکنا ضروری ہوتا ہے. ہم جیسے گرے ہوئوں کو بلند کرنا تھا، لہذا وہاں سے یہاں آ گئے. آؤ تمہیں پکارنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے. ہر قدم کے اوپر جو پیاس سے پہلے پانی پیدا کرتا ہے، جو بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے، میں نے عرض کیا تھا کہ ماں کی محبت بڑی پاکیزہ محبت ہے، بہت بے لوث محبت ہے، دکھاوے سے پاک محبت. لیکن ماں کی محبت بھی بچے کو کب فائدہ پہنچائے گی؟ دنیا میں آنے کے بعد. جب وہ بطن میں ہے، ماں لاکھ چاہے وہ طریقے تو اختیار کر سکتی ہے، لیکن اس وقت اس کو غذا پہنچانا چاہے، آغوش میں لے کے تو غذا پہنچا سکتی ہے، مگر جب تک آغوش میں آیا نہیں اس وقت تک اس کی محبت بھی اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی. وہ کتنا محبت کرنے والا ہے کہ جس نے اس وقت بھی اس کو غذا پہنچائی. اور کیسے پہنچائی؟ کیسے پہنچائی؟ حیرت ہے. ایک کوٹ کے ذریعے سے، ایک کوٹ کے ذریعے سے، ایک پائپ کے ذریعے سے جسے جوڑ دیا ماں کے بطن سے، اور اب اس کا تغذیہ ہو رہا ہے اس خون کے ذریعے سے. اللہ اللہ، ذرا سجدے کیجئے گا گھر جا کے بار بار. کتنا اعلیٰ، کیا لفظیں لاؤں اس کے لیے کہ جس کے لیے امیر المومنین کہتے نظر آئے کہ اس کی مدحت کرنے والے مدحت کر نہیں سکتے.
قادر قدرت نہیں رکھتا انسان ہے، وہ قدرت نہیں رکھتا. مگر ذرا اس پہ غور کیجئے گا کہ چونکہ وہاں جہاں انسان کا اختیار نہیں تھا، انسان کا اپنا اختیار نہیں، وہاں اس کو غذا ملنی تھی، تو اس نے چونکہ خون ہے نجس اور نجس غذا سے اس کو پروان چڑھنا تھا وہاں، لہذا ایک پائپ کے ذریعے سے، ایک کارڈ کے ذریعے سے اس کو جوڑ دیا کہ دیکھ وہاں جہاں تیرا اختیار نہیں تھا ہم نے نجس کو تیرے منہ میں جانے نہیں دیا، اب جب تجھے اختیار ہو جائے تو شکرانے نعمت یہ ہے کہ اب تو نجس کو اپنے منہ میں جانے نہ دینا. تو بس رسم عشق کو سمجھنا، راہ عشق کو سمجھنا، کیا چیز ہے عشق، اس کا اندازہ کرنا، کیا دولت ہے جو مل گئی اس کا تصور کرنا، اور پھر اس راہ میں قدم بڑھانا. تمہارے لیے راہ آسان ہو جائے لہٰذا ہم ان ہستیوں کو پہلے سے بھیجیں گے کہ جو تمہارے لیے نمونہ عمل بن جائیں. میں نے عرض کیا تھا حیوان نقال ہے انسان، قدم قدم پہ اس کو ضرورت ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ آپس میں بھی جو ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں یہ بھی تو محبت ہے. عشق کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، ماں اولاد سے محبت کرتی ہے، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے. یہیں سے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس محبت کو محسوس کرنا جو ہم نے تم کو دی ہے. کیوں دی یہ محبت؟ اگر انسان اس دنیا میں ایسے آتا کہ مثال کے طور پر 15-16 سال کی عمر میں آسمان سے نازل ہوتا اور ان مرحلوں سے نہ گزرتا جن کا میں نے ذکر کیا، اور اس وقت تک اسے اس دنیا میں رہنا ہوتا جب تک اس کے بدن میں طاقت رہے. 60-70 سال بدن میں طاقت ہے، کسی کی دوسرے کی ضرورت نہیں، اس وقت تک زندہ، یا 100 سال زندہ رہا مگر طاقت برقرار رہی، تو شاید اسے کسی دوسرے کی ضرورت نہ ہوتی، شاید اس سے یہ تقاضے نہ کیے جاتے. مگر اس کو پہلے ہی مرحلے پر بتا دیا گیا کہ ذرا غور کر، انڈے سے چوزا نکلتا ہے، 21 دن کے بعد اپنی غذا تلاش کرنے لگتا ہے. ہرن کا بچہ پیدا ہوتا ہے، 2-4 مرتبہ گرنے کے بعد پھر کھڑا ہو جاتا ہے. مگر جسے اشرف المخلوقات بنایا اسے اتنا نحیف، اتنا کمزور، اتنا ناتواں کہ اگر کوئی پکڑنے والا نہ ہو تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے. کیوں ایسا بنایا؟ تاکہ پتہ چلے کہ تجھے انفرادی طور پہ زندگی نہیں گزارنی، اجتماعی زندگی گزارنی ہے. تجھے اوروں کے سہارے سے آگے بڑھنا ہے. جب ان کے سہارے سے آگے بڑھے گا تو پھر کچھ ان کا فرض ہے، کچھ تیرا حق ہے، بعد میں تیرا فرض بن جائے گا جو ان کا حق ہوگا. لہذا اب اس فرض کو ادا کرتا ہوا، اتارتا ہوا چلنا. پہلے ہی مرحلے پر بتا دیا کہ راہ عشق کا مسافر بننے سے پہلے اس بات کو سمجھ لے، اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لے کہ تجھے اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. قربانیت کے نتیجے میں تو پروان چڑھا ہے تو اب تجھے بھی قربانی دے دی ہے. لہذا اب بتا دیا گیا باپ کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلے یہیں پر. یہ کیوں یہاں پہ مرحلہ؟ میں ذرا سا چاہتا ہوں تھوڑا سا رک جاؤں یہاں پہ. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا محسن تیرا کون ہے؟ جس نے تجھے زندگی دی، پیدا کیا. کیا اپنے اس محسن کا احسان اتار سکتا ہے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. احسان کا بدلہ تو بس احسان ہے. اور احسان یعنی وہ نیکی جس میں نیکی کرنے والا ابتدا کرے، پہل کرے. جس نے پہلے نیکی کی اس نے احسان کیا، اس کے بدلے میں کسی نے 10 گنا مقدار کی نیکی اس کے ساتھ کر لی تو یہ نیکی شکریہ تو کہلائے گی، احسان نہیں کہلائے گی. اس لیے کہ احسان کے لیے شرط ہے پہلے نیکی میں پہل کرنا. تو اب وہ خالق و مالک تو اس کا احسان اتار سکتا ہے؟ نہیں اتار سکتا، ممکن نہیں تیرے لیے. تو ہم اس کا احسان تو اتار نہیں سکتے. کیا کریں؟ کہ بس
جو نعمتیں ملی ہیں اس میں جتنا شکریہ میں خلوص پیدا کر سکتے ہو وہ پیدا کر لو، اور شکریہ بھی کوئی اس کا کیسے ادا کرے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مولا کہہ رہے ہیں کہ اے معبود کوئی تیرا شکریہ کیسے ادا کرے کہ یہ زبان بھی تو نے دی ہے جس سے شکریہ ادا کروں، اور شکریہ کیسے ادا کروں کہ ایک سانس کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو پیچھے سے دوسری سانس آ جاتی ہے، کیسے شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا شکریہ کہ تم نہیں ادا کر سکتے۔ اچھا ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں، وہ کیا ہے ہم کیسے جانتے؟ کہ ایک قدم پیچھے ہٹو، احسان، ادائیگی، شکریہ، دیکھو کہاں سے شروع کرنا ہے، تو ہم ایک قدم پیچھے ہٹے، کیسے اس کو پہچانا؟ ہم نہ پہچان پاتے، احسان ہے محمد و آل محمد کا کہ انہوں نے بتایا تو ہم نے پہچانا، انہوں نے بتایا تو ہم نے پہچانا۔ بھئی پہلے عجیب بات، اب یہ نہیں اس گفتگو کو زیادہ نہیں پھیلاؤں گا، بھئی اتنا سمجھ لیجئے، پہلے قرآن نے آ کے تعارف کرایا، مگر یہ فیصلہ بھی بڑا مشکل ہے، پہلے قرآن نے ان کا تعارف کرایا یا پہلے انہوں نے قرآن کا تعارف کرایا؟ ہمیں کیا پتا چلتا کہ یہ قرآن ہے؟ نبی نے بتایا کہ یہ قرآن ہے تو پتا چلا کہ یہ قرآن ہے، پھر قرآن نے بتایا کہ یہ نبی ہیں، پھر قرآن نے بتایا کہ نبی کیسے نبی؟ تم نے اپنے لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہوئے دیکھ کر اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، اس لیے کہ یاد رکھنا، اب قرآن بتا رہا ہے یاد رکھو، اللہ نے بشر کو نبی بنا کے نہیں بھیجا، نبی کو بشر بنا کے بھیجا ہے۔ کنت نبی آدم بین الماء والطین، اللہ نے بشر کو نبی بنا کے نہیں بھیجا کہ تم اپنے جیسا سمجھنے لگو۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، بات آ جاتی ہے تو کہنا پڑتا ہے، چونکہ عشق کے لیے ضروری ہے معرفت، اور معرفت کے لیے ایک اعتراض ایک بات آتی ہے کہ اہل بیت ایسے تھے، آپ کہتے ہیں کہ کشش تھی ان کی کشش تھی، جو ان کے کرداروں کی جو جوڑے ہوئے تھی، ان کی محبت خود بخود دل میں پیدا ہو جاتی تھی۔ اگر ایسا تھا تو تاریخ میں ان کے دشمن کیوں تھے؟ یہ صفین میں کیوں مقابلے کے اوپر لوگ ہیں؟ یہ نہروان میں کیوں مقابلے پر ہیں؟ کیوں ایسے تھے؟ کیا یعنی یہ باتیں کر کے دیکھیے کبھی کبھی کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی کبھی ذہن ادھر ادھر فکر ہو جائے۔ میں اتنا عرض کروں، یہ بات بہت آسان ہے سمجھنا، آسمان سے بارش برستی ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، زمینوں پر گرتی ہے، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، سبزے پیدا ہوتے ہیں۔ بارش زمین پر گرے فصل پیدا ہوتی ہے، بارش کوڑے کے ڈھیر پہ گرے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اس میں قصور باران رحمت کا نہیں ہے، جہاں غلاظت کا ڈھیر ہوگا وہاں بارش پڑے گی تو بدبو اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ بھئی یہی بات بتائی گئی کہ عشق کے لیے معرفت اور معرفت کے لیے تزکیہ نفس، پہلے پاکیزہ کر لو پھر بارش پڑے گی تو دیکھو کیسے تقوی کی فصلیں پیدا ہوتی۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ پیغمبر خود تعارف کرا رہے ہیں کہ میں نور ہوں، قرآن بتا رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن تعارف کرا رہا ہے، پیغمبر تعارف کرا رہے ہیں، اور ہم ابھی تک اسی پہ بحث کر رہے ہیں۔ معرفت کا عالم دیکھیں کہ ابھی اسی پہ بحث کر رہے ہیں کہ پیغمبر خاک تھے کہ نور تھے، عجیب عالم ہے۔ میں ایک مثال دے دوں، چھوٹے بچوں کے لیے باتیں بچوں کے ذہن میں رہ جاتی ہیں۔ یہ دو بلب ہیں یہاں پہ روشن ہیں، دو روشنیاں موجود ہیں، ابھی کچھ دیر میں ان میں سے ایک روشنی دینا بند کر دے، کیا ہوگا؟ کیا ہوا کہ لائٹ چلی گئی؟ کہ نہیں لائٹ تو نہیں گئی، پھر تو آپ کہتے ہیں کہ فیوز ہو گیا، یہ فیوز ہو گیا۔ بس عزیزوں، فیوز ہو جاتا ہے
کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ تجلی نور کو برداشت نہیں کر سکا، یہ تجلی نور کو برداشت نہیں کر سکا. تو مجھے کہنے دیجئے، بلب جب فیوز ہو جاتا ہے تب نور کا انکار کرتا ہے، مسلمان جب کنفیوز ہو جاتا ہے تب نور کا انکار کرتا ہے. قرآن بھی نور ہے، پیغمبر بھی نور ہیں، اہل بیت بھی نور ہیں. یہ نورانی ہستیاں ہمیں بلند کرنے کے لیے ہیں، ہمارے لیے شاہراہیں روشن ہو جائیں، ہمارے لیے پریشانیاں نہ رہیں. اگر کوئی راہ حق کا مسافر ہو، راہ عشق پہ چلنا چاہے تو اس کو یہ الجھن نہ ہو کہ آخر کیسے چلا جائے. لہٰذا یہ ہیں جو قربانیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی لیے پیغمبر بتا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن نور ہے، مگر اتنا یاد رکھنا کہ میں بالکل واضح طور پر تعارف کرایا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. دیکھو ایک قرآن ہے، ایک میری اطرت ہے، ان دونوں سے وابستہ رہنا نجات حاصل ہو جائے گی، پہنچ جاؤ گے. ایک دو مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ. یہ عجیب انداز تھا، ایک ہی ممبر تھا، ایک ہی خطیب تھا، ایک ہی مجمع تھا، مگر لوگ دیکھتے تھے کہ جب سامنے امیر المومنین آ گئے کہ علی کو پہچان لو، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. جناب فاطمہ آ گئی کہ پہچان لو، فاطمہ میرا جز ہے. حسن و حسین آ گئے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. تعارف کرا رہے ہیں. ایک ہی خطیب، ایک ہی ممبر، یہ آئے، تعریف کی، توصیف کی، مدح کی، پہچنوایا، بتایا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ ان کو کیا سمجھتا ہے، تعارف کرایا. اور امت سامنے آ گئی کہ شراب نہ پینا، جوا نہ کھیلنا، جھوٹ نہ بولنا، حسد نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا. خطیب ایک، ممبر ایک، مگر جیسے ہی مجمع بدلا انداز بدل گیا. بتانا یہی تھا کہ سمجھ لو تم اور ہو، یہ اور ہیں. تم جنت مانگنے والے ہو، یہ جنت بانٹنے والے ہو. تعارف حاصل کر لو، پہچان لو. میں عرض کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے یہاں پر اتنا وقت لے رہا ہوں کہ ذرا یہ بات ذہن میں واضح ہو کہ جب انسان اپنے رہبر کو، اپنے قائد کو، اپنے آقا کو، اپنے امام کو، اپنے ولی کو پہچانتا ہے اور اس کو قائد اور ولی سمجھتا ہے، تب اس کے نقش قدم اس کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں، تب مشعل راہ بنتے ہیں. یا رسول اللہ، یہی کہہ دیتے کہ میرے بعد قرآن ہدایت کے لیے کافی تھا، یہ جو آج مسائل ہیں یہ پیدا نہ ہوتے. مگر پھر چھوٹے بچوں کے لیے کیوں آخر پیغمبر نے فرمایا قرآن کے ساتھ اہل بیت، قرآن کے ساتھ اہل بیت. دیکھیے آپ نے چھوٹے بچوں کی درسی کتاب دیکھی ہے، لکھا ہے اے فار ایپل، آگے سیب کی تصویر، بال گیند کی تصویر. سوال یہ ہے کہ جب ایپل لکھ دیا تو یہ سیب کی تصویر کیوں بنائی؟ یہ تصویر کس لیے بنا؟ دیکھیں جو چھوٹے بچوں کا سلیبس بناتے ہیں بہت پڑھے لکھے افراد، بچوں کی نفسیات، ان کی سائیکولوجی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترتیب دیتے ہیں. بھائی یہ کیوں تصویر بنائی؟ کہ یہ تصویر اس لیے ہے کہ بچہ ذہن کا کمزور ہوتا ہے، کچا ہوتا ہے. جب یہ تحریر بھولنے لگے تو تصویر یاد دلا دے کہ تحریر کیا ہے. نبی نے بھی قرآن کی تحریر کے ساتھ اہل بیت کی تصویریں چھوڑی. جب بھولنے لگو گے، کبھی علی یاد دلائیں گے، کبھی حسن یاد دلائیں گے، کبھی نوک نیزہ سے حسین یاد دلائیں گے کہ تحریر. تمہارے لیے راہیں روشن ہوتی چلیں. اسی لیے واضح الفاظ میں ایک دو مرتبہ نہیں. میں کیا کروں کہ یہ اس سبق کو اگر بھول نہ گیا ہوتا زمانہ،
اگر یہ بات یاد رہتی تو آج عالم اسلام کا کچھ اور منظر ہوتا. آج مسلمان کہیں اور ہوتے. یہ پریشانیاں، یہ الجھنیں، یہ کسی آواز ہے تاریخ کے کان لگائیے تو آواز سنائی دے گی. کوئی بیوی کہہ رہی ہے اچھا تم نے اس ناقے پہ قبضہ کر لیا، جاؤ قبضہ کر لیا تو اس کو لے جاؤ، مگر یاد رکھو اس کے تھن زخمی ہیں، جب بھی تم اس سے دودھ نکالنے کی کوشش کرو گے خون کی دھاریں نکلیں گی، خون کی دھاریں نکلیں گی. خطبہ فدق کا آخری جملہ ہے یہ جو شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ خون کی دھاریں نکلیں گی. یہ خون کی دھاریں ہیں. آج ہر طرف جو مسلمان رسوا ہو رہا ہے، آج جو مسائل ہیں، آج جو پریشانیاں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کس سے سمجھنا تھا؟ جب بغیر روح کا اسلام ملا تو وہ اسلام جو اپنی شخصیت بدل نہ سکے وہ زمانے میں انقلاب کہاں سے لائے گا؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر طرف آپ دیکھیں پریشانیاں، الجھنیں. کیوں؟ ملا، جنہیں ملا، پیغمبر سے جن کو مل گیا تھا ان میں یا تو ایسے کم ظرف تھے جو سنبھال نہ سکے، یا ایسے افراد تھے جو پروان نہ چڑھا سکے. مل گیا تو پروان نہ چڑھا سکے، اور جنہوں نے پروان چڑھایا، جو لے کے چلے، تو پھر حیرت میں ہے دنیا کہ دوست ملے تو ایسے کہ ان کے دوستوں کی کوئی مثال نہیں ملتی. دوستوں کی کوئی مثال نہیں. دوست ملے تو ایسے کہ حجر ابن عدی سے پوچھا جا رہا ہے کہ حجر بتاؤ، آخری موقع ہے، آخری موقع. اور حجر کہہ رہے ہیں کہ میرا جواب طلوع صبح محشر تک نہیں بدلے گا. طلوع صبح محشر تک کا حجر میں نے مختصر کیا اس لیے کہ وقت نہیں تو چھوڑتے ہوئے اشارے کرتا ہوا صرف چل رہا ہوں. کہا حجر پھر یاد رکھو، کہا اتنی مہلت دے دو کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں. نماز پڑھی اور اب دیکھیں محبت. کہا حجر قتل تو ہونا ہے، کوئی آخری تمنا؟ کہاں 2. ایک تو مجھے قتل کرنے کے بعد اسی لباس میں انہی زنجیروں کے ساتھ دفن کر دینا. عاشق ہے، چاہتا ہے کہ معشوق کی بارگاہ میں پہنچوں تو علامت عشق موجود ہو. ان زنجیروں کو جدا نہ کرنا، یہی خون آلود لباس، یہی زنجیریں، اسی عالم میں مجھے دفن کر دینا تاکہ آقا کی بارگاہ میں سرخ روح ہو کے حاضر ہو. اچھا وہ جو دوسری تمنا، مجھ سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو قتل کر دینا. قربانی تو بیٹا بھی دے رہا ہے، باپ کے ہم زبان، وہی عشق اس کے پاس لی ہے، لیکن آنے والی نسلوں کو عاشق علی ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ پہلے میرے بیٹے کو میرے سامنے. اے حجر ضعیف باپ ہیں، بیٹے کا داغ دل پہ لے کے جائیں گے، کہیے کہ پہلے مجھے مار دو بعد میں بیٹے کو مارتے رہنا. کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو مطمئن جاؤں. بیٹا ہے، ابھی تو باپ موجود ہے، کہیں باپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر بیٹا عشق علی کا سودا نہ کر لے، عشق علی کا سودا نہ کر لے. لہذا چاہتا ہوں میرے سامنے جائے، محفوظ ایمان لے کے چلا جائے، محفوظ عشق لے کے چلا جائے. یہ ہے عاشق. چاہنے والے ملے تو ایسے. ایک بزرگ مجھے متوجہ کر رہے تھے پرسوں کہ آپ نے کہا کہ مولا کائنات سے جتنے سوال کرنے والے تھے ان میں کی اکثریت وہ تھی، زیادہ تر وہ افراد تھے کہ جو پوچھتے تھے، آ کے سوال کرتے تھے صرف ستانے کے لیے، صرف مولا کائنات کا وقت ضائع کرنے کے لیے ان کا مقصد. تو ہاں بات تو یہ اکثریت ایسی ہی تھی، لیکن اکثریت تو ایسی تھی مگر جو ملے مولا کو، جو چاہنے والے ملے وہ بھی ایسے ملے کہ تاریخ ان کی مثال نہیں لا سکتی. وہ بھی ایسے ملے، دوست بھی ایسے، دشمن بھی ایسے کہ 100 سال تک قبر کو چھپا کے رکھا گیا. عداوت کا یہ انداز دیکھیں آپ. اور دوست بھی ایسے. دیکھتا رہا زمانہ. ابو ذر کے پاس حاکم کا نمائندہ دولت لے کر آیا ہے، واقعہ بیان کر رہا تھا پھر رہ گیا تھا بیچ میں کہ غلام آیا ہے، کہ یہ قبول کر لو. کہ کیا ہے یہ، کیا ہے؟ کہ حاکم کی طرف سے تحفہ ہے.
کیا ایسے تحفے تمہارے شہر میں ہر پردیسی آنے والے کو دیے جاتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ تمہارے لیے مخصوص ہے. کہا لے جاؤ. نہیں چاہیے. تو غلام نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا کہ ابو ذر قبول کر لو، اس لیے کہ مجھے حاکم نے ضمانت دی ہے کہ اگر ابو ذر نے یہ قبول کر لیا تو تجھے غلامی سے آزاد کر دوں گا. اے ابو ذر، میری آزادی منحصر ہے کہ تم اس تحفے کو قبول کر لو میرے ہاتھ سے. چہرہ اٹھایا. جناب ابو ذر نے کہا یہ چاہتا ہے کہ یہ دولت مجھے دے کر تو آزاد ہو جائے اور میں غلام بن جاؤں؟ میں غلام بن جاؤں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو ایک مرتبہ وہ رونے لگا. جب دیکھا کہ اچھا تیری آزادی کی خاطر قبول کرتا ہوں، مگر یہاں نہیں. بازار میں آئے. غلام ساتھ میں کھڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ پکار کے کہا جتنے مساکین اور فقراء ہیں سب قریب آ جائیں. اس سے کہا جا، میں نے قبول کر لیا، ان سب میں یہ مال تقسیم کر دے. میں نے قبول کر لیا تاکہ تو آزاد ہو جائے، ان سب میں یہ تقسیم کر دے. سب تقسیم کر دیا گیا. جب سب تقسیم ہو گیا، ایک مرتبہ غلام حیرت کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہا ہے. پھٹا ہوا لباس، ایک لوٹا، ایک چٹائی، کچھ بھی نہیں مال دنیا میں سے. کچھ ملا تو وہ سب تقسیم کر دیا. تو ایک مرتبہ کہا ابو ذر تم نے تو سب دے دیا، اپنے لیے کچھ نہیں بچایا. یہ سننا تھا. اپنے قبا کی جیب سے ایک چھوٹی سی کپڑا بندھا ہوا نکالا. کہا یہ دیکھ ہے میرے پاس. کہا کیا ہے؟ اب جو کھولا 1/4 روٹی، 1/4 روٹی اور 2 کھجوریں. کہا روزہ افطار کے لیے یہ موجود ہے، اور کیوں مطمئن نہ رہوں کہ جس نے آج یہ نعمت دی ہے وہ کل اپنے ابو ذر کو بھوکا رکھے گا. ہے عاشقانہ شان. جب اس درجے کی معرفت اور ایسا عشق ہو اور یہ کمال ہو، تب یہ ہوتا ہے کہ اب ابو ذر کو شہر سے نکالا جا رہا ہے. میں نے پوری باتیں نہیں بیان کی، صرف اشارے کرتا ہوا چل رہا ہوں. اب ابو ذر کے لیے حکم ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ. کہاں؟ ربضہ کے صحرا میں جانا ہوگا. اور حکم حاکم یہ ہے کہ خبردار کوئی ابو ذر کو رخصت کرنے کے لیے نہ آئے. اب دیکھیے اس عشق کی قیمت کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے کہا گیا کوئی رخصت کرنے نہ آئے. مگر ابو ذر نے دیکھا کہ 3 معصومین رخصت کرنے کے لیے چلے آ رہے ہیں. مولا کائنات حسن و حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے. حسن و حسین آگے کہتے ہیں چچا ابو ذر سلام. جناب ابو ذر کو رخصت کر رہے ہیں مولا. یہ ہیں عاشق، ایسے چاہنے والے کہ عاشق و معشوق کا رشتہ ہوتا ہے. کہ جاؤ ابو ذر. خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ میں، آپ دیکھیے گا. کہ ابو ذر جاؤ ابو ذر، یہ تم سے خوف زدہ ہیں، تم ان سے خوف زدہ ہو. یہ تم سے اس لیے خوف زدہ ہیں کہ تم ان کی دنیا چھین لینا چاہتے ہو. تم ان سے اس لیے خوف زدہ ہو کہ یہ تمہارا دین چھین لینا چاہتے ہیں. جاؤ اپنے دین کو محفوظ کر کے چلے جاؤ ابو ذر. تنہا رہو گے، تنہا انتقال ہوگا، تنہائی میں قبر ملے گی، تنہا اپنی قبر سے اٹھ کے میدان محشر میں آؤ گے. جاؤ ابو ذر. دشمن کا نمائندہ موجود ہے مروان ابن حکم. بس جیسے ہی دیکھا کہ مولا آئے ہیں، اس انداز سے رخصت کر رہے ہیں، حوصلہ بڑھا رہے ہیں. ایک مرتبہ کا آپ کو معلوم نہیں، منع کیا تھا حاکم نے، کوئی رخصت کرنے کے لیے نہ آئے. ذرا غصہ دکھایا. بس غصہ اس کا دکھانا تھا کہ اب 2 طرح کی باتیں ہیں. کہ ایک تو یہ کہ مولا نے الٹے ہاتھ کا تماچا مارا، الٹے ہاتھ کا تماچا. دوسرا یہ کہ مولا کے ہاتھ میں کوئی چھڑی تھی، وہ اس کی سواری کو ماری. دونوں میں سے کوئی ایک بات. چلا جا یہاں سے. اب کوئی اور ہوتا تو پلٹ کے جواب بھی دیتا. معلوم ہے کہ سامنے فاتح بدر و حنین کھڑا ہوا ہے. اب کیا جواب؟ خاموش ہو گیا، چلا گیا. جب مولا واپس آ رہے تھے، ایک جملہ بڑا پیارا یاد آ گیا. جب مولا واپس آ رہے تھے تو کسی نے کہا کہ مولا وہ چلا تو گیا مگر اپنے دانتوں کو پیس رہا تھا، اپنے دانتوں کو پیس رہا تھا.
امام نے مسکرا کے کہا ہاں اسے اپنے دانتوں کو پیسنا ہی چاہیے، اس لیے کہ گھوڑا ہمیشہ اپنی لگام پر غصہ کرتا ہے۔ نہیں کیا فصاحت و بلاغت ہے اس جملے کی۔ مولا کہہ رہے ہیں کیوں بھئی لگام کیا ہوتی ہے؟ لگام گھوڑے کو قابو میں رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں گھوڑا ہمیشہ اپنی لگام پر غصہ کرتا ہے، مگر جب غصے میں آ کے لگام کو چباتا ہے تو لگام کا کچھ نہیں بگڑتا، گھوڑے کا منہ زخمی ہو جاتا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو راہ عشق و وفا ہے، اس راہ عشق و وفا پہ چلنے والے یہ وہ نمونے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں۔ میں نے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ انسان کہے کہ بھائی وہ تو معصوم ہیں، وہ تو اتنی اعلیٰ شخصیات ہیں، لہذا ہم بعض مرتبہ ہم ایسا تاثر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل کیسے ہو سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے نقوش قدم دیکھ کر اس پہ قدم جماتے رہیے، یہ نہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ وہ کتنے بلند ہیں۔ اس لیے کہ ایک استاد تو بتا سکتا ہے کہ شاگرد کا علم کتنا ہے، شاگرد نہیں بتا سکتا کہ استاد کا علم کتنا ہے۔ ہم جیسے ادنا، ہم جیسے پست، ہم یہ بتائیں کہ ان کا جو خود کہتے ہوئے نظر آئیں کہ تم نہیں جان سکتے، اس لیے کہ جہاں تمہارا طائر فکر دم توڑ دیتا ہے وہاں سے ہمارے مقام کی ابتدا ہے، جہاں تمہارے فکر کی انتہا ہے وہاں سے ہمارے فضائل کی ابتدا ہے، وہاں سے ہمارے مقام کی ابتدا ہے، لہذا نہیں جان سکتے۔ بھئی یہ سمجھ لیجئے ایک چیونٹی ہے، چیونٹی، اس چیونٹی کو اپنی پیاس بجھانی ہو تو دریا میں نہیں اترتی، اگر دریا میں اتر جائے تو اس کا وجود باقی نہ رہے۔ یہ اپنا پیاس بجھانے کے لیے دریا کے پاس مٹی کے ذرے جو پانی سے نم ہو گئے ہیں ان پہ اپنے ہونٹ رکھ دیتی ہے، ان پہ اپنے ہونٹ رکھ دیتی ہے۔ اہل بیت کیا ہیں یہ تم کیا سمجھو گے؟ اہل بیت سے معرفت کے چھینٹے لے کر جو سلمان و ابوذر بن گئے، انہی کے قدموں کی خاک کو اپنے سر پہ رکھ لو تو تمہاری کامیابی کی ضمانت بن جائے، وہی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ کچھ تھوڑی سی باتیں چاہ رہا ہوں کہ کچھ پریکٹیکل باتیں ہماری زندگی میں آ جائیں، معلوم ہو جائے کیسے ان کا عشق کہاں لے جاتا ہے۔ میرے پاس طاقت ہی نہیں کہ میں بتا سکوں ان کا عشق کہاں پہنچا دیتا ہے، کہاں پہنچا دیتا ہے، مگر بس اتنا کہ کبھی کبھی بہت چھوٹے چھوٹے ممکن ہے بہت سے لوگ سوچنے لگیں کہ عشق اہل بیت ہے، اتنے اس کے تقاضے ہیں تو کریں کیسے، ممکن ہمارے لیے کیسے ہو، عملی زندگی بھی ہے، آفس بھی ہے، تعلیم بھی ہے، بچے بھی ہیں، سماج بھی ہے، یہ سب چیزیں ان کے ساتھ یہ چیزیں کیسے کریں۔ بس یہی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یہ سب ان سے جدا ہو کے ان سے عشق اور محبت نہیں کرنی، ان سب سے ہٹ کے نہیں کرنی، بلکہ اسی عملی زندگی میں رہتے ہوئے سب کچھ ایسے ہی کرتے ہوئے صرف ایک نیت، فکر، نظریہ اس کے بدلنے کی ضرورت ہے، صرف اس کے بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہر عمل انسان کا پانی پینا بھی عبادت بن جائے، اگر اس نیت سے پانی پیے کہ پانی پیوں گا تو بدن میں طاقت آئے گی، طاقت آئے گی تو 2 سجدے زیادہ کر لوں گا، بس تقسیم یہ ہم نے تقسیم کی ہے، یہ علم دین ہے، یہ علم دنیا ہے، ہم تو علم دنیا کے مسافر ہیں، لہذا ہم کیسے کوئی علم دین اور علم دنیا نہیں ہے، ہر علم ہے، بس علم کی تو 2 تقسیم ہے، علم مفید اور علم غیر مفید۔ اس کی تشریح شاید آج نہ کر سکوں، آئندہ کروں گا، مگر اس وقت اتنا اصل مسئلہ، ایک طالب علم اگر دینی علم
یعنی دینی جسے ہم دینی سمجھ رہے ہیں، جسے ہم دینی کہہ رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ بہت ساری چیزیں اصطلاحات سے غلط فہمی پیدا ہو گئی. اگر وہ قرآن اور حدیث اور فقہ کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ میں پلٹ کے آؤں گا معاشرے کے اندر تو لوگ میری نالین سیدھی کریں گے، میرا احترام کریں گے، مجھے دیکھ کے مجمع اٹھ جایا کرے گا، تو یہ قرآن و حدیث کا علم علم دین نہیں، علم دنیا ہے. اس لیے کہ اس سے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا مقصد دنیا کو حاصل کرنا ہے. اور اگر ایک طالب علم میڈیکل سائنس کی تیاری کر رہا ہے، انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، کسی دنیا کے شعبے میں ہے، اور اس کا مقصد اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو بلند کروں گا اور پھر جتنا ہو سکے گا اپنی قوم کو فائدہ پہنچاؤں گا، اپنے امام کے مشن پہ عمل کروں گا تاکہ میں کل امام کا ناصر بن سکوں، تو پھر یاد رکھیے ایک طالب علم کا ساری رات جاگ کر عبادت کرنا، ساری رات جاگ کر ورق گردانی کرنا، یہ اللہ کو فرشتوں کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہے. صرف نیت بدل جائے، ہر چیز میں ایک نظریہ، منصوبہ بنائیں. ہر چیز کے لیے منصوبہ بناتے ہیں ہم. اس مرتبہ چھٹیاں آئیں گی، فلاں جگہ جاؤں گا، پیسے بچیں گے، اس بار موبائل کا یہ ماڈل لوں گا. ہر چیز کے لیے. دین کے لیے کتنا منصوبہ ہے، دین کے لیے کتنا منصوبہ ہے. کہا کہ 2 روٹیاں بچ گئی ہیں، دروازے پہ فقیر آیا ہے، اس کو دے دو. اسے نہ دیتے تو کتے کے آگے ڈالنی پڑتی ہیں. 2 دیگیں بچ گئی ہیں، یتیم خانے میں بھجوا دو. نہ بھجواتے تو صبح کوڑے کے ڈھیر پہ نظر آتی. یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، مگر کہہ یہ رہا ہوں کہ جب 8 دیگیں بننی تھیں تو پہلے ہی 10 کیوں نہ بنائی جائیں، یہ سوچ کر کہ 8 ہمارے مہمان کھا لیں گے، 2 یتیم بچوں تک پہنچ جائیں گے. چھوٹی چھوٹی باتیں جنہیں ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. ایک عالم بزرگ، بہت سے ان کے شاگرد ہیں. ایک شاگرد اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا اور خبر ان تک پہنچی، تعزیتی جلسہ ہوا، سارے اسٹوڈنٹس دوسرے موجود تھے. انہوں نے کہا کہ سنو، آج میرا وہ شاگرد زندہ نہیں ہے، لہٰذا میں تمہیں اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو اس کی زندگی میں نہیں سنا سکتا تھا. ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا اور اس خواب میں کربلا معلی، سید الشہداء حضرت عباس، امام عالی مقام حضرت عباس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آج زائرین کی فہرست تو دکھاؤ. حضرت عباس زائرین کی فہرست دکھاتے ہیں. دیکھیں، زائرین کے نام رجسٹر کرنا یہ ذمہ داری ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کی. پھر یہ فہرست پہنچتی ہے حضرت عباس کے پاس. بولا یہ امام نے دیکھا، کہا اس میں، اب وہ استاد کہہ رہے ہیں کہ مولا نے میرے اس شاگرد کا نام لے کے کہا کہ اس میں اس کا نام نہیں ہے، اس میں اس کا بھی نام لکھ لو. حضرت عباس نے وہ نام لکھ لیا. کہتے ہیں میں بیدار ہوا اور میں نے بہت غور و فکر کیا کہ میرے اس شاگرد میں کیا ایسی خصوصیت ہے، عام طالب علموں کی طرح ہے. پھر میں نے اس کو بلایا اور بلا کے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کل تم نے کیا عمل کیا. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے درس سے گھر گیا، یاد نہیں آ رہی چیزیں. کہا نہیں سوچو. کہا ہاں، جب میں آپ کے درس سے نکلا تو میں نے مولا کائنات کی ذریعہ اقدس پہ حاضری دی. مولا کی زیارت کر کے جب واپس پلٹ رہا تھا تو اچانک میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، ایک ہوک سی اٹھی
کہ میں نے مولا کی زیارت تو کر لی مگر کربلا معلّہ نہیں جا سکا، اور پھر میں نے دیکھا کافی دن ہو گئے کربلا گئے ہوئے، کہ بس میں یہ سوچتا رہا اور دل پہ ایک بدلی سی چھانے لگی، عجیب کیفیت کا۔ اسی عالم میں گھر پہنچا، جب گھر پہنچا بچے انتظار کر رہے تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا، کہا اس وقت دسترخوان پہ بیٹھ کے میں نے بچوں سے کہا کہ ہم کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے میں تھوڑے سے مصائب حسین پڑھتا ہوں۔ تم سب مجلس میں شریک ہو، کہ میں نے تھوڑے سے مصائب پڑھے، بچے روئے، میں بھی بہت رویا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ بچوں آج سے ہم اپنا یہ معمول بنائے لیتے ہیں، جب بھی دسترخوان پر بیٹھیں گے پہلے امام حسین کو یاد کریں گے۔ استاد کہتے ہیں تیرا یہی عمل ہے جس نے تجھے اتنا بلند کر دیا۔ اسے ہم چھوٹا سا عمل کئی مرتبہ سمجھتے ہیں، بہت چھوٹا سا عمل۔ استاد انصاریان کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا، وہ بیان کر رہا، طویل واقعہ ہے، میں مختصر اس کا پیغام صرف آپ کو سنا دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے ایک بستی میں سے میرے پاس دعوت آئی کہ آپ یہاں پہ آئیے، 10 دن کی مجالس پڑھیے۔ میں وہاں پہ پہنچا تو جس کے یہاں میں مہمان تھا، میں نے محسوس کیا کہ اس شخص کے اندر ایک غیر معمولی نورانیت ہے، ایک غیر معمولی نورانیت ہے اس میں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں تمہارے اندر ایک غیر معمولی، تو وہ مسکرا کے اس نے ٹال دیا بات کو، کہا کہ پھر کئی دن ہو گئے رہتے ہوئے، تو ایک دن میں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، میں دیکھتا تھا کہ معمولی سا انسان ہے، معمولی کاروبار اس کا، ایک دن بٹھایا اور کہا کہ بتاؤ۔ تب اس نے کہا کہ آغا آپ یہ سمجھتے ہیں آپ خود یہاں پر آئے میری بستی میں مجلس پڑھنے کے لیے؟ آپ خود نہیں آئے، آپ کو امام رضا نے بھیجا ہے۔ کہا ایک مرتبہ میں زیارت کے لیے گیا تھا، وہاں امام کی زیارت کرنے کے بعد جب حرم سے نکلا تو آپ کی مجلس ہو رہی تھی، وہاں میں نے آپ کی مجلس سنی، اور اس وقت میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کاش یہ سید بزرگ ہمارے یہاں آتے مجلس پڑھنے کے لیے۔ تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کوئی وسائل نہیں۔ میں فوراً واپس امام کی خدمت میں گیا، میں نے کہا آقا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مگر آپ سے آپ کی خدمت میں یہ عرضی لگا رہا ہوں، ان سید بزرگ کو میری بستی میں بھیجیے اور میرے مہمان رہیں۔ کہ میں نے وہاں دعا کی تھی، اس دعا کے نتیجے میں آپ یہاں آئے ہیں، آپ خود نہیں آئے۔ تو کہتے ہیں میں بہت متاثر ہوا، اور پھر میں نے اس سے پوچھا، دیکھیے چھوٹی چھوٹی میں نے بات کی پریکٹیکل لیسنز بس کا، پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ تمہارے اندر جو غیر معمولی بات میں پاتا ہوں یہ کیسے ہے؟ کہا یہ میرے والد مرحوم کا ورثہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ہر صبح جب وہ مجھے اٹھاتے تھے تو اس محبت سے اٹھاتے تھے کہ میرے پیر میں ہلکی سی گدگدی کرتے تھے، اور جب میں بیدار ہو جاتا تھا تو مجھ سے کہتے تھے چلو نماز سے پہلے کچھ دیر حسین کا ذکر کر لیں۔ کہا انہوں نے مجھے یہ عادت ڈالی، اس کے بعد کہ جب تک پھر میری زندگی میں کیفیت یہ ہو گئی کہ جب تک میں یہ عمل نہ کر لوں اس وقت تک ایک تشنگی ہے اندر سے، ایک تڑپ ہے، ایک بے چینی ہے، کہ بس اسی چھوٹے سے عمل نے مجھے یہاں پہنچا، مجھے یہاں تک پہنچا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، عشق کا مل جانا اور پھر اس عشق کو سنبھال لینا آسان نہیں۔ کنہیں ملا اور وہ سنبھال نہیں سکے۔ بس آخر کلام میں عرض کر رہا ہوں، اور کیوں عرض کر رہا ہوں اس کا سبب بھی سن لیں، کہ مجھے پتہ نہیں کہ کتنا ایک مرتبہ صلوات پڑھیں مل کے محمد و علیہ۔ نہیں یہ گفتگو آج شاید نہیں کر سکوں گا اس لیے کہ وقت کم ہے، مسائب کم نہ رہ جائیں، کل یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بس آج کہاں سے بات چلے گی وہ ذہن میں محفوظ کریں۔ کون ہیں جنہیں عشق ملا اور وہ اسے پروان نہ چڑھا سکے، اور کون ہیں جنہیں نہیں ملا تھا مگر کسی نیکی نے انہیں اس جگہ تک پہنچا دیا کہ اچانک
پورا قلب منور ہو گیا، تاریکیاں ہٹ گئیں۔ یہ کیوں ضروری گفتگو ہے جو میں کہہ رہا ہوں کرنی؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ روایتیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو امام کے آنے کے بعد بہت سے ایسے چاہنے والے ہوں گے جو امام کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، زندگی بھر دعا کرنے والے، شانوں پہ ہاتھ مار مار کے الجل کہنے والے، وہ امام کے خلاف ہو جائیں۔ اور کتنے ایسے ہوں گے کہ زندگی بھر مخالفت کرتے رہے مگر امام کے ناصر بن جائیں گے۔ ایک ناصر مخالف کب بن جاتا ہے، ایک مخالف ناصر کب ہو جاتا ہے، یہ گفتگو انشاءاللہ کل کی تقریر میں جتنا موقع ملا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تاریخ کے 4-5 کردار ہیں جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کون سی چیز تھی کہ یہ ملنے کے بعد سعادت پھر محروم ہو گئے؟ کس چیز نے ان کو محروم کر دیا؟ کس چیز نے محروم کر دیا؟ لیکن جو سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے، کیا نعمت ہے، اسی لیے معصوم بار بار یاد دلا رہے ہیں جو پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں حدیث بیان کی کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دو، اپنی ماں کے حق میں دو۔ امام کہہ رہے ہیں، امام زین العابدین، سب سے پہلی نعمت پہ شکر کر۔ مولا یہ پہلی نعمت کیا ہے؟ یہ پہلی نعمت کہ تجھے ہماری محبت مل گئی، یہ پہلی نعمت کہ تجھے ہمارا عشق مل گئی۔ جب مل جائے یہ عشق، روضہ سید الشہداء پر ایک زائر کھڑا ہوا ہے، عراق کے دیہات کا رہنے والا ہے، ہر شب جمعہ زیارت کے لیے آتا ہے، تمام لوگ اس کو پہچانتے ہیں کیونکہ اس کے آنے کا ایک انداز الگ ہے۔ یہاں آتا ہے اور آ کے زری کے سامنے کھڑے ہو کر زور زور سے امام سے گفتگو کرنی شروع کر دیتا ہے، باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، زور زور، سب پہچانتے ہیں اس کو، عاشق۔ ایک مرتبہ آیا، وہ شب جمعہ عشرہ محرم میں تھی، پہنچا، آج اس کی عجیب کیفیت تھی، زارو قطار روتا ہوا اور اپنی بے خودی کے عالم میں وہ ایک انسان کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ کیفیت جس کو کہا کہ وَيَزَا، پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس آنے والے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ وَيَزَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جو آپ کے پاس آتے ہیں، آنے والے آتے تھے نا، یا رسول اللہ دعا کیجئے اولاد مل جائے، دعا کیجئے ترقی کاروبار میں حاصل ہو جائے، دعا کیجئے دولت مل جائے، یہ سب آنے والے ہیں، یہ بھی، مگر ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو میری تلاش میں آتے ہیں، جو میری تلاش میں آتے ہیں، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، تو ان سے کہیے قریب ہے، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، تم اس کو پکارو وہ تمہیں جواب دیتا ہے، تم پکارو، بندہ پکارے اور رب لبیک کہے، وہ راز و نیاز جب شروع ہو جائے، جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ اسی عالم میں آج سارے زائرین رک گئے، جیسے وقت کی نبضیں ٹھہر گئیں، اس انداز سے ایک ایسے جذبات کے عالم میں ہو کر یہ کہہ رہا ہے، بس کہہ رہا ہے اے حسین اے حسین اے حسین اے حسین، اور پھر اچانک اس کی زبان سے ایک ٹکڑا نکلا، حسین آج تم سے کچھ مانگتا ہوں، آج تم سے توسل کرتا ہوں، آج تمہیں وسیلہ بنا کر خدا سے مانگتا ہوں، آج مانگنے آیا ہوں، حسین مجھے ایک بیٹا دو اکبر جیسا، حسین ایک بیٹا لینے آیا ہوں اکبر جیسا۔ ارادہ پہلے سے نہیں تھا اس کا، مگر ایک اس میں کیفیت میں آ کے حسین تم نے یہ قربانی دی، یہ قربانی دی، یہ قربانی دی، پھر اچانک بولا ایک بیٹا دے دو اکبر جیسا، مگر ایک شرط ہے، جب وہ 18 سال کا ہو تو اسے موت آ جائے۔ یہ سنی جو اس کی بات تو ایک مرتبہ خادم آ گئے، کیا کیسی بات کر رہے ہو، کیا
اس نے کہا ہٹ جاؤ، تم سے کوئی مطلب نہیں، میں اپنے مولا سے مانگ رہا ہوں، یہ میرا اور میرے مولا کا معاملہ، تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کہا حسین بیٹا چاہیے، 18 سال کا ہو تو اسے یہ دیکھیں ایک عاشق چاہتا ہے کہ اگلے سال آیا گود میں بچے کو لیے ہوئے، آقا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، شکریہ ادا کرنے آیا ہوں آقا۔ پھر ہر سال آتا تھا، ہر سال بچے کو لے کے مولا۔ وقت گزرتا گیا، نہ جانے کب بیٹا 18 سال کا ہو گیا۔ یہ کہیں بازار میں، اب خیال بھی نہیں ہے، کہیں بازار میں موجود تھا، اچانک خبر آئی کہ تیرے بیٹے نے انتقال کیا، تیرے بیٹے نے انتقال کیا۔ بس فوراً یہ خبر سنتے ہی زمین پر گر پڑا، زمین پر گر پڑا۔ لوگ آئے، اٹھانا چاہ، چلو گھر چلو، عجیب قیامت بپا ہے۔ کہا نہیں، گھر نہیں جاؤں گا، پہلے روضہ امام پہ جاؤں گا، پہلے ذریعہ اقدس پہ جاؤں گا۔ بہت اصرار کیا، عزیز رشتہ دار آ گئے، بھائی چلو پہلے میت کو دفناؤ۔ کہا نہیں، پہلے حسین کے پاس جاؤ۔ لوگوں نے اس کو اٹھایا، لے کے چلے، پہنچا، جب ذریعہ اقدس پہ پہنچا، جالیوں کو پکڑ کے کہا حسین بیٹا واپس مانگنے نہیں آیا، اسے تو میں نے مانگا ہی اس لیے تھا کہ دیکھوں 18 برس والے کا درد کیا ہو رہا۔ بیٹا نہیں واپس مانگنے آیا، یہ پوچھنے آیا ہوں آقا تو نے کڑیل جوان کا لاشا کیسے اٹھایا تھا؟ میں نے تو جب سے خبر سنی مولا مجھ سے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ عزادارو، آج حسین کے کڑیل جوان کا ماتم ہے، آج 2 ماؤں کے بیٹے کا ماتم ہے۔ ام لیلہ کے لال کا ماتم ہے، زینب کے بیٹے کا ماتم ہے، جسے زینب نے پروان چڑھایا۔ بڑی خصوصیات ہیں جناب علی اکبر کی، کیا عرض کروں، وقت نہیں ہے اتنا کہ بہت پھیلاؤں بات کو، مگر اتنا ایسے کہاں سے وہ لفظ لاؤں کہ بیان کر سکوں کیا ہیں علی اکبر اور کیا ہے علی اکبر کی شہادت۔ مگر آپ سے ایک بات پوچھوں، ایک بات آپ سے پوچھوں، کہاں سے بات شروع کروں؟ جب یہ لٹا ہوا قافلہ ایک بستی سے گزر رہا تھا، یہودیوں کی بستی تھی، تو ایک بوڑھی خاتون ٹکٹکی باندھے ہوئے ان نیزوں کو دیکھ رہی تھی جن پہ سر بلند تھے۔ سارے سروں کو دیکھ کے اس کی نگاہ اس نیزے پر رک گئی جس پہ سر اکبر تھا، جس پہ سر اکبر تھا اس پہ نگاہ رک گئی۔ ایک مرتبہ کنیزوں نے کہا کہ کیا واپس نہیں چلیں گی؟ کیا ٹھہرو، پہلے میں ایک دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کہ میں دعا کرتی ہوں اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو۔ یہ فکر زینب کے کانوں میں آئے، کہا کیوں اس کی ماں کو بد دعا دیتی ہے، وہ ام لیلہ اس کی ماں زندہ ہے۔ کہا اے بی بی، میں جس کا کٹا ہوا سر نہیں دیکھ سکتی، اس کی ماں نے کیسے دیکھا ہوگا؟ برابر کا قد ہے۔ بیٹا آیا ہے باپ کی خدمت میں، بابا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے ایک لمحہ نہیں لگایا، کہ میرے لال اجازت ہے، مگر پہلے خیموں میں بیویوں سے رخصت ہو، جا کے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو۔ اکبر خیمے میں آئے، حسین چاہتے ہیں، شاید حسین چاہتے ہیں کہ سب بیویاں آخری مرتبہ تصویر رسالت کو دیکھ لیں۔ اکبر آئے، میں نے مختصر کیا، آئے جناب زینب کے پاس آئے۔ عجب انداز ہے، مولا نے کیا کہا تھا، میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں میرے نانا کی شبیہ ہے۔ عجب انداز ہے، آئے اور آ کے جناب زینب کے قریب بیٹھ گئے، آغوش میں سر رکھ دیا۔ کہا پھوپھی اماں ایک سوال ہے۔ کہا بیٹا پوچھو۔
کہ میری پھوپھی اماں یہ بتائیے آپ زیادہ باعظمت ہیں یا دادی فاطمہ زیادہ کہ میرے لال تو نے کیا سوال کر دیا، میں تو فاطمہ کی کنی تو فاطمہ خاتون جنت ہیں، فاطمہ بذات الرسول ہیں۔ کہ تو اتنا بتا دیجئے اگر میدان محشر میں دادی نے پوچھ لیا حسین زینب تو نے میرے بیٹے سے اپنے بیٹے کو زیادہ عزیز رکھا تو کیا جواب دیں گی؟ اے پھوپھی اماں جلدی مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ کہ اکبر جاؤ خدا حافظ، میں نے مختصر کیا۔ اکبر چلے مگر کیسے رخصت ہوئے؟ راوی نے ایک جملے میں پورا منظر بیان کیا کہ جب اکبر رخصت ہوئے تو در خیمہ پہ ہم عجیب منظر دیکھا کہ بار بار پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کی میت نکل رہی۔ جزاک اللہ، مولا آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھیں، آپ کے بچوں کو پروان چڑھائیں، بیماروں کو شفا حاصل ہو، دعائیں کر لیجئے گا، مگر روتے ہوئے حسین کے لال کو روتے ہوئے۔ بڑی شبیں ہیں، یہ بڑی شبیں ہیں، بہت بڑا غم ہے۔ سننا عزادارو آئے رخصت ہو گئے سب سے، اچھا بابا خدا حافظ۔ عقاب سواری کا گھوڑا آیا، اکبر سوار ہوئے، اکبر چلے۔ ابھی چند قدم سواری چلی تھی کہ اکبر کو محسوس ہوا کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے حسین، اکبر جلدی سواری سے اترے۔ اے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ حسین نے جو جملہ کہا وہ ہر صاحب اولاد سمجھ سکتا ہے کہ اے میرے لال کاش تو صاحب اولاد ہو۔ محلا یا بنیا، میرے لال جاؤ مگر مڑ کے دیکھے جانا، آہستہ جانا۔ رخصت ہو گئے، اکبر آئے میدان میں، اکبر جنگ کی۔ ایک مرتبہ آقا خیموں میں تشریف لائے، کہے بیویوں دعا کرو، میرے اکبر کے مقابلے پر ایک بڑا شامی نوجوان آ گیا ہے، ایک بڑا پہلوان آ گیا اور میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے۔ سیدانیوں نے یہ خصوصیت ہے جناب علی اکبر کی، میدان سے کوئی اس طرح واپس نہیں آیا۔ ایک مرتبہ بیویوں نے دعا کی، جناب لیلا کے لب پہ دعائیں آئیں، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے اسماعیل سے ہاجرہ کو ملانے والے، میرے لال کو ایک مرتبہ مجھ سے ملا دے۔ اکبر میدان سے فاتح ہو کے واپس پلٹے اور اب کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، بابا اگر چند قطرے پانی مل جاتا۔ سلام اس غریب باپ پر جو اپنے بیٹے کی پیاس نہ بجھا سکے۔ ارے علی اکبر آپ کو تو معلوم ہے کہ پانی نہیں ہے، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر کے حوالے میں تڑپ رہا ہے، پھر کیوں پانی مانگا؟ عجب نہیں اکبر جواب دیں، ارے چاہتا ہوں کہ دنیا کو پتہ چل جائے میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ میرا غیرت دار بابا اپنی زبان سے کبھی نہ کہے گا کہ بابا بڑی پیاس ہے، کہ میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، یا میری زبان اپنے دہن میں دے دو۔ دہن میں زبان لی اور اکبر نے کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہیں۔ اچھا میرے لال جاؤ خدا حافظ، اب دادا سے رات کریں گے۔ اکبر چلے، واپس پلٹے اکبر، مگر رکنا زادارو، رکنا ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھنا۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، حسین کے دل پہ کتنا صدمہ تھا، میں اپنے بچے کو پانی نہ پلا سکا، میرے بچے نے زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی سوال کیا مگر میں اس سوال کو پورا نہ کر سکا۔ مگر کتنی دیر حسین کو یہ صدمہ رہا، یہ درد، یہ تکلیف کتنی دیر رہی؟ اکبر کے بعد حسین کتنی دیر زندہ رہے؟ کچھ دیر کے بعد تو حسین بھی شہید ہو گئے، پھر اکبر سے جا ملے، مگر حسین تو شہید ہو گئے، زینب تو کربلا کے بعد بھی زندہ رہی، لیلا تو کربلا کے بعد بھی زندہ رہی۔
जब कभी ठंडा पानी आता करबला का रुख करती अकबर। चले गए अकबर, चले, मैंने मुख्तसर किया, चले गए अकबर। और फिर अकबर न आए, अकबर की आवाज आई, बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन चले, मगर कैसे चले? ठोकरें खाते हुए चले, कभी दाईं तरफ गिर जाते थे, कभी बाईं तरफ गिर जाते थे। किसी तरह हुसैन अकबर तक पहुंचे। किसी बाप को खुदा ये मंजर न दिखा दे। नहीं नहीं, जानते हैं घर वालों के लिए सबसे परेशान लम्हा कौन सा होता है? जब उनके सामने किसी का दम निकल रहा हो। अगर घर में किसी का इंतकाल हो रहा हो तो अजीब आलम होता है, अजीब कैफियत होती है, सांसें उखड़ रही हैं, घर वाले खड़े हैं, कुछ कर नहीं सकते, बस दुआ कर रहे हैं पालने वाले इस मरहले को आसान कर दे, खुदा किसी बाप को ये मंजर न दिखाए। हुसैन ने अजीब आलम देखा, जवान बेटा कभी एक पैर समेटता है, कभी दूसरा पैर समेटता है। हुसैन जमीन पर बैठ गए, जानू तय किया, अकबर का सर आगोश में रखा, ए मेरे लाल अकबर। अकबर अकबर, मैं तुम्हें खेमे में ले चलूं बेटा, खेमे में ले चलूं, जरा अपने हाथों को मेरी गर्दन में डाल दो। अकबर ने एक हाथ उठाया मगर दूसरा हाथ उठ न सका। कहा बेटा दूसरा हाथ उठाओ। कहा बाबा नेज़े की अनी टूट गई। हाँ, मसाइब में कमी ना हो, ये बड़ी रातें हैं, लिहाजा सुनना। मुख्तार के दरबार में अकबर का कातिल आया है। मुख्तार ने पूछा जालिम तूने क्या किया? कहा मैंने हुसैन के कड़ियल जवान को मारा। कहा कैसे मारा? का अजीब, ऐसा लगता था कि खैबर से अली आ गए हैं, ऐसा लगता था आज फौज बाकी न रहेगी। का अजीब जवान था, ऐसा खूबसूरत जंग कर रहा था, मैंने समझ लिया कि इसे सामने से मारा न जा सकेगा। मुख्तार कहते हैं जालिम फिर तूने क्या किया? कि मैं अकबर की पुश्त के तरफ से चला, लाशों में छुपता हुआ चला। अकबर जंग करने में मसरूफ थे, मैंने पुश्त की तरफ से नेजा खींच के मारा, वो नेजा पसलियों को तोड़ता हुआ बाहर आ गया। कहा अब मैंने नेजे को वापस खींचना चाहा मगर नेजा खींचा न जा सका। कहा अब जो कोशिश की अकबर ने मुड़ के देखना चाहा, एक ऐसा झटका लगा, नेजा सीने में। वाह गुरबता, वाह मुसीबता, हाय गरीब हुसैन। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, आपके जवान सलामत रहे। अज़ादारों हुसैन को पुरसा दीजिएगा। आखिरी फिक्र सुनना, हाँ यहाँ पे इम्तिहान खत्म हो जाता मगर नहीं, एक मर्तबा का बेटा जरा हाथ तो हटाओ मैं देखूं। अकबर ने हाथ हटाया, खून का फव्वारा जारी हुआ। हुसैन ने देखा बस खलील करबला, जमीन है करबला पे, आज़माइश के लिए बैठा। आस्तीन को उल्टा, जानू को तय किया, बायां हाथ अकबर के सीने पे रखा, दाएं हाथ की उंगलियों को जख्म में दाखिल किया। या अली, अब जो या अली के बर्ची को खींचा, अकबर का कलेजा, वाह गुरबता। हाँ यहाँ मुसीबत खत्म हो जाती मगर नहीं, अभी एक बड़ा मरहला है, अभी तो लाश अकबर को ले जाना है। अज़ादारों, अगर छोटे बच्चे का जनाजा हो इंसान अपने हाथों पे उठा लेता है, अगर जवान का जनाजा हो
4 کندھے چاہیے. اگر 4 نہ بھی ہوں تو 2 آدمی ہوں, ایک سرہانے کی طرف سے پکڑے, ایک پائیدی کی طرف سے پکڑے. ہائے حسین کی غربت, حسین کی غربت, نگاہیں فرات کی طرف پھر گئی. عباس لمحہ بڑا نازک تھا, بس ایک مرتبہ کھڑے ہوئے, کمر کو کسا, اور جانتے کیا کیا, کیسے اٹھائیں حسین, کیا کریں حسین. بس ایک مرتبہ اپنا ایک پیر دوسری طرف رکھا, اپنے دونوں ہاتھوں کو اکبر کی کمر میں ڈالا, سینے سے سینہ ملایا, اور اب جو چلے تو پیر زمین پر خط کر رہے